جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں روحانیت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ جی روحانیت کیسے پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں، عملیات کی دنیا میں یا سالکین کی اس راہ میں آپ نے اکثر و بیشتر کتابوں میں بڑے بڑے بزرگان دین سے، اولیاء اللہ صالحین سے، ہمارے بڑے اکابروں سے یہ سنا ہوگا کہ اپنے اندر روحانیت پیدا کریں، اپنے اندر روحانیت پیدا کریں۔ جب آپ ماہر روحانیت ہو جائیں گے پھر آپ اس فیلڈ میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ اس فیلڈ میں راہ سلوک کی اس منازل کو طے کرنے کے لیے جس پیٹرول کی، جس زر خطیر کی، جس پیسے کی یا جس زر کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ روحانیت۔ کیا؟ آپ، میں، جتنے آپ سے، مجھ سے پہلے ہمارے بڑے اولیاء اللہ، ہمارے اکابرین، انہوں نے جتنی محنت کی وہ سب کی سب کس لیے تھی؟ روحانیت کو پیدا کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ اگر انہوں نے روزہ رکھا، تزکیہ نفس کیا، تصفیہ نفس کیا، اپنا محاسبہ کیا، مراقبہ کیا، کس لیے؟ روحانیت کو پیدا کرنے کے لیے۔ ایک شخص بھوکا مر رہا ہے، شدت کی گرمی میں روزہ رکھ رہا ہے، کس لیے؟ کہ کسی طریقے سے میری روحانیت پیدا ہو جائے، میری روحانیت پیدا ہو جائے۔ تو آج کی ہماری اس کلاس میں ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ روحانیت ہوگی کیسے پیدا۔ کچھ لوگوں نے کہا پرہیز ترک جلالی سے پیدا ہوگی، کچھ لوگوں نے کہا پرہیز ترک جمالی سے پیدا ہوگی، کچھ لوگوں نے کہا کہ پرہیز جو ہے نا، پرہیزوں سے ہٹ کے جی روزے سے پیدا ہوگی، فاقے سے پیدا ہوگی، کچھ نے کہا کہ کامل مرشد کی توجہات اور نگاہ سے پیدا ہوگی، کچھ نے کہا کہ یقین مرشد سے پیدا ہوگی۔ ہر کسی نے اپنے اپنے تجربات بتائے۔ اصل میں دراصل مسئلہ یہ ہے، جس کو جس ذریعے سے روحانیت پیدا ہوئی اس نے کہا یہی تم اختیار کرو۔ اگر کسی نے پرہیز کے ساتھ روحانیت کو حاصل کیا تو اس نے کہا بھائی دیکھو، اگر تم روحانیت چاہتے ہو تو پرہیز اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے مرشد کے ساتھ، اپنے شیخ اور اپنے استاد کے ساتھ عشق کی انتہا کی، اللہ نے اس کے عشق کو قبول کیا اور اس کو نوازا، تو اس نے کہا جی جو روحانیت ہے وہ مرشد کے عشق میں ہے۔ یعنی جس نے جو نمبر ڈائل کیا اور جس نمبر سے بات ہوئی اس نے کہا یہی نمبر جو ہے وہ کریکٹ نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ مشہدیہ سبزواریہ، ہمارے شیخ المشائخ حضرت پیر سید یوسف شاہ مشہدی سبزواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں کیا تعلیم کیا کہ کیسے ہم لوگ اپنی روحانیت کو بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس کائنات کو اللہ نے کیسے بنایا۔ اللہ نے اس کائنات کو کیسے بنایا؟ سورۃ نور میں اللہ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے ارادہ کیا، میں نے ارادہ کیا۔ کیا ارادہ کیا؟ کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں۔ میں کیا جاؤں؟ جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں۔ تو سب سے پہلے اللہ نے کیا کیا؟ ارادہ۔ کیا؟ ارادہ۔ اچھا، آپ نے اکثر بکوں میں، اکثر بزرگوں سے سنا ہوگا کہ قوت ارادی پیدا کرے، قوت ارادی پیدا کرے۔ دراصل کائنات کا یہ جو پوری ہماری کائنات بنی ہے نا، یہ اللہ کے ارادے سے بنی ہے، اللہ کے ارادے سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اللہ کے ارادے سے بنی ہے۔ یہ پوری زمین اور پورا آسمان اور پوری یہ بزم ہستی اللہ نے ارادہ کیا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن۔ اس نے کہا ہو جا، سو ہو گیا۔ اچھا، کن فیکون کی ڈگری سے پہلے کیا تھا؟ اللہ کا ارادہ۔ پہلے تو اس نے ارادہ کیا نا، کیا کیا؟ ارادہ کیا۔ دراصل ارادہ ہی روحانیت کی بیس ہے، ارادہ ہی روحانیت کی ابتدا ہے۔ ارادہ کہاں سے ہوگا؟ ارادہ دو جگہ سے ہوتا ہے۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارادہ دماغ سے ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ارادہ دل سے ہوتا ہے۔ اچھا سر جی، یہاں پہ ہم نیت کا بھی وہ کر سکتے ہیں؟ یہ بھی وہی چیز آ گئی نا، ارادہ اور نیت ایک چیز وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے، بتاتا ہوں اسی چیز کو۔ اللہ نے جب ارادہ کر کے ساری زمین بنا دی تو انسان کا وجود بھی تو اللہ کا ارادہ ہے۔ جی جی جی، اس نے ارادہ کیا کہ میں کیا کروں، میں انسان بناؤں، سو انسان بن گیا۔ یعنی اس نے جتنے کام کیے اللہ رب العزت نے تو وہ سب کے سب اپنے ارادے سے پیدا کیے، ارادے سے کیے۔ وہ جو کام کرنا چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے، پھر اس کے پاس ایک ڈگری ہے کن فیکون کی، سو وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی ہماری اس روئے زمین کی جو بقا ہے یا جو اس کی بنیاد ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، وہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اچھا آپ نے کبھی سوچا کہ جب ہم ڈٹرمینیشن کر لیتے ہیں، پکا ارادہ کر لیتے ہیں، پھر اقبال جیسے انسان نے کہا آپ دریاؤں کا بھی رخ موڑ سکتے ہیں، دریاؤں کا بھی رخ موڑ سکتے ہیں، پکا ارادہ ہو کہ میں ٹھان گی دیے صحیح، میں ہم ٹھان گی دیے، میں نے ارادہ کر لیا ہے، میں نے ارادہ کر لیا۔ یہ جو ارادہ ہے یہ دراصل کسی چیز کے پیدا کرنے کی پہلی بیس ہے۔ جب آپ مکان بنائیں گے تو پہلے آپ ارادہ کریں گے نا، بالکل کوئی کام ہو ارادہ، تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے قاری صاحب وہ کیا ہے؟ ارادہ، آپ کا ارادہ۔ ٹھیک ہے جی، جب آپ اور جو پوری روحانیت جو مجھے میرے بزرگوں نے تعلیم دی، یقین کریں میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، وہ ساری کی ساری آپ کی قوت ارادی پر ہے، آپ کی قوت ارادی پہ ہے۔ اچھا قوت ارادی ہے کیا، یہ کیسے پیدا ہوگی؟ قوت ارادی ہے کیا اور کیسے پیدا ہوگی؟ پیچھے شاہ محمد بھائی بیٹھا ہے، ٹیلوپیتھی کا بڑا آپ کو شوق تھا، تو وہ کیا ہے؟ ارادی، قوت ارادی۔ پورا ٹیلوپیتھی کا جو نالج ہے وہ کس پہ ہے؟ ارادے پہ، کہ وہ جو سوچتا ہے سامنے والا وہی کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کیا ہے؟ قوت ارادی۔ اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ قوت ارادی کیسے پیدا ہوگی۔ اب ہم نے بہت دفعہ ہم نے کوشش کی، ہم نے بہت دفعہ کوشش کی جی، ہم جی اب پکا ارادہ کر رہے ہیں، اب ہم عملیات میں قدم رکھ رہے ہیں اور اب ہم کامیاب ہو کر ہی واپس لوٹیں گے اس سفر سے۔ لیکن کیا ہوا، جب 40 دن گزر گئے، جب 50 دن گزر گئے یا 80 دن گزر گئے، ہم نے اپنے شیخ سے کہا جی 40 دن ہو گئے نے، حالی تک کرتے میں نے ملیا تو کچھ بھی نہیں، مجھے ملا تو ابھی تک کچھ نہیں ہے۔ 40 دن ہو گئے جی، میں نے ریاضت کی، عبادت کی، مجاہدہ مراقبہ کیا، سب کچھ کیا، مجھے کچھ نہیں ملا، لہذا میں اس چیز سے واپس لوٹ رہا ہوں۔ تو کیا ہے وہ آپ کے اندر قوت ارادی؟ جب آپ عمل کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کا ہمزاد ہی انہیں بتا دیتا ہے کہ اس نے 40 دن کے آگے کی یہ ماری نہیں ہے، اس کی قوت ارادی جو ہے وہ 40 دن تک ہے۔ تو تم 40 دن تک اس کے سامنے کوئی عجائبات کا مظہر نہ سامنے لاؤ تو 40 دن کے بعد یہ آگے چلے گا ہی نہیں۔ ویسے یہ جھوٹ ہے، آپ کسی اندھیرے میں ہوں کہ آپ 40 دن میں کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ 40 دن تو ان کے لیے ہیں نا جو صاحب روحانیت ہیں، اور آپ روحانیت سے ٹچ ہی نہیں ہے، آپ نے اپنی قوت ارادی نہیں جگائی، آپ نے ابھی خود کو ہی نہیں جگایا، خود کو جانا ہی نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 40 دن میں میں عجائبات کی دنیا میں داخل ہو جاؤں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ عجائبات کی دنیا کیا ہے؟ عجائبات کی دنیا جنات کی دنیا، شیاطین کی دنیا، فرشتوں کی دنیا، ملائکہ کی دنیا، سرخ جنات کی دنیا، وہ عالم ملکوت کی دنیا، عالم لاہوت کی دنیا اور عالم جبروت کی دنیا جو ہماری آنکھ سے اوجھل ہے، عالم ناسوت۔ ٹھیک ہے، قوت ارادی پیدا ہوگی آپ کے خیالات فاسدہ کو ختم کر کے۔ اب خیالات فاسدہ کیا ہیں؟ آپ عمل کر رہے ہیں، آپ کے اندر خیال پیدا ہو رہا ہے، کیا پیدا ہو رہا ہے؟
خیال پیدا ہو رہا ہے یار سردی لگ رہی ہے، میں کوئی کمبل لے لوں، میں کوئی کمبل لے لوں، تو قوت ارادی تو کمبل کی طرف چلی گئی، عمل کی طرف تو قوت ارادی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے سی سمجھ آ رہی ہے؟ اب طرح طرح کے خیال آ رہے ہیں، طرح طرح کے آپ تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، خیال آ رہا ہے یار میں نے وہ کام نہیں کیا تھا، وہ کام رہ گیا، وہ کام رہ گیا. اب خیالات فاسدہ کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کو ایک بیسک بہت بڑی طاقت دی تھی ارادے والی، وہ تقسیم ہو گئی. آدھی ادھر گھاس لینے چلی گئی، آدھی ادھر جانوروں کے پاس چلی گئی، آدھی ادھر بازار میں چلی گئی، آدھی بیوی کے پاس چلی گئی، آدھی بچوں کا جھگڑا ہو رہا تھا ادھر چلی گئی، اور آدھی کہیں اور چلی گئی. جو آپ کو قوت ارادی اس عمل میں چاہیے تھی، جس طاقت سے اس چیز کو کھینچ کر آپ کے پاس آنا تھا، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں. اچھا آپ ہیں، آپ یہاں ہیں، لیکن پھر بھی آپ یہاں نہیں ہیں. آپ یہاں ہیں اور پھر بھی آپ یہاں نہیں ہیں. وہ کیسے؟ آپ کا وجود تو یہاں ہے لیکن آپ کی روح یہاں نہیں. آپ یہاں سو رہے ہیں، رات کو آپ کو خواب نظر آیا کہ آپ لاہور ہیں، تو لاہور تو آپ کے اندر نہیں آ سکتا نا، آپ کے اندر سے ہی کوئی چیز نکل کے لاہور گئی ہوئی ہے، وہ آپ کا ارادہ ہے، آپ کی وہ روح ہے. اور روح ہی جو ہے وہ اللہ کا امر ہے کہ جب اس نے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور روحوں سے اکٹھا ہو کے کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو روح جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو اللہ کا ارادہ ہے. تیرا جو وجود ہے وہ بھی تو اللہ کا ارادہ ہے. تیرے اندر جو اللہ نے قوتیں رکھی ہیں وہ بھی تو اللہ کا ارادہ ہے. پھر تیرے اندر اللہ نے دماغ رکھا، دماغ کے 3 حصے رکھے، وہ بھی تو اللہ کا ارادہ ہے. ارادہ ایک بیسک چیز ہے، وہ تم کہیں اور بانٹ آئے ہو. وہ خیالات فاسدہ تمہارے ارادے کو کسی ایک پوائنٹ پر جمع نہیں ہونے دیتے. تمہاری توجہ کو جو ہے نا ایک جگہ جمع نہیں ہونے دیتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ توجہ کیا ہے؟ توجہ کو بنانے میں بزرگان دین سالوں سال لگا دیا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے توجہ پیدا ہو جائے، توجہ پیدا ہو جائے. سائیں میں آپ کی توجہات کا منتظر ہوں، وہ پتہ ہی نہیں آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، اور سائیں کو بھی نہیں پتہ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ چاہتا ہے آپ اپنی روحانی طاقت سے مجھے دیکھیں، میرے اندر جہاں کمی بیشی ہے، جن رنگوں کی کمی ہے وہ رنگ بھر دے میرے اندر. اس کو کہتے ہیں کہ توجہات. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ کیا اس کا کوئی شرعی ثبوت بھی ہے؟ اس کا کوئی شرعی ثبوت بھی ہے. یہ جو ارادہ ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا ارادہ کہیں اور ہے، تو یوں فرمایا گیا، یوں یہ کپڑا دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری نمازیں یوں اکٹھی کر کے اور تمہارے منہ پہ ماری جائیں گی، تمہارے منہ پہ ماری جائیں گی. یہ قوت ارادی یا ارادے کی اہمیت بتا رہا ہوں میں آپ کو. اچھا دین محمدی نے ہمیں ایک چیز بتائی کہ آپ 100 دیگیں لنگر کی کریں اور مخلوق خدا پر خرچ کر دیں، مخلوق خدا پہ خرچ کر دیں. سر ایک یہاں پہ سوال کرنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ. ہمارے علماء کرام اکثر فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی نماز نہیں ہے کہ جس میں خیال نہ ہو. مطلب ہم کوئی بھی نماز پڑھیں گے اس میں خیال ضرور آئیں گے. تو ایک انڈیا کے ہمارے امام صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری ایسی نماز بھی کوئی نہیں کہ جس میں کوئی خیال آ جائے، نماز میں خیال ضرور آتا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں اللہ کمی بیشی معاف کرے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی ہے یا پتہ نہیں کسی اور ہے، سیاستہ کی حدیث، کہ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو ایک خاص قسم کا جن اس پر متعین کیا جاتا ہے، ایک خاص قسم کا جن جو صرف اس کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے. یہ وسوسے کیا ہیں یہ بھی ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. وسوسے وہی خیالات فاسدہ تو ہیں جو تمہاری توجہ اور خیال کو منتشر کر دیتے ہیں. اسی لیے تو فرمایا گیا کہ تم جب نماز پڑھنے کھڑو تو جماعت میں کھڑے ہو کے پڑھو.
اور جماعت کی اہمیت زیادہ بتائی، کیونکہ اور جماعت میں فرمایا کہ تم کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر ٹھہرو تاکہ تمہارے درمیان تمہاری صفوں میں شیاطین نہ کھڑے ہو سکیں. ٹھیک ہے جی. اگر نماز میں خیال ہے تو صرف اللہ کا ہونا چاہیے بس. تو صرف اللہ کا جب خیال آئے گا تو توجہ صرف رب پہ آ جائے گی نا، تو یکسوئی بن جائے گی. کیا؟ یکسوئی. یہ میں آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں کلاس کہ یکسوئی کیا ہے. یکسو ہونا، آپ یہاں ہیں تو پھر آپ یہیں ہو، یہ ہے یکسو ہونا، یہ ہے یکسو. آپ کا جسم کثیف یہاں ہے تو جسم لطیف بھی یہیں ہو. آپ یہاں ہیں، روح لاہور پھر رہی ہے. آپ یہاں ہیں، روح بازار پھر رہی ہے. جن چیزوں کو آپ دعوات دے رہے ہیں وہ تو آپ کی روح سے ملاقات کریں گی، روح یہاں ہے ہی نہیں. تو معلوم ہوا روحانیت پیدا نہیں ہوگی. تو رزلٹ کیا ہوگا کہ آپ گہری شدید قسم کی رجت کا شکار ہو جائیں. پھر اس کو بھی گالیاں دیں گے جس نے لکھا عمل. اب شاید اس نے لکھنے والے نے تو صحیح لکھا، آپ کے اندر وہ روحانیت پیدا ہی نہیں ہو رہی. اگر کوئی شخص 100 دیگیں پکاتا ہے اللہ کے نام پہ اور وہ لنگر بنا کے اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق پر خرچ کر دیتا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میری واہ واہ ہو، لوگ مجھے اچھا جانے، لوگ مجھے اچھا. اب یہ کیا ہے؟ اس کا ارادہ کیا ہوا؟ اس کا ارادہ برا تھا، اس کا ارادہ دنیا کی واہ واہ تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں. یہ اب میں آپ کو ارادے کی اہمیت بتا رہا ہوں. آپ کا سارا دین ارادے کے اوپر کھڑا ہوا ہے. کس کے اوپر؟ ارادے کے اوپر. اور باقاعدہ حدیث پاک ہے کہ مومن کے عمل سے اس کی نیت بہتر ہے. انما الاعمال بالنیات، کہ تمہارے عمل سے تمہاری نیت بہتر ہے. اچھا، ارادے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ہماری نمازوں کے درمیان خاص قسم کے شیاطین حائل کیے جاتے ہیں، جو محسن نے پوچھا تھا. خاص قسم کے شیاطین حائل کیے جاتے ہیں جن کا اسپیشل کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے وسوسہ پیدا کرنا ہے. آخر ارادے کی ایسی ویلیو اور اہمیت اور وزن ہے نا کہ اس کو بھٹکانے کے لیے شیاطین کو باقاعدہ طور پہ اسی کام پہ متعین کیا جاتا ہے. ارادہ ایک ایسی چیز ہے، ارادہ ایک ایسی چیز ہے. دوسری بات، آپ کا جو وجود ہے یہ بھی ارادہ ہے اللہ کا. اللہ کا ارادہ ہے. یہ جو پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی تیرے رب کے ارادے سے کھڑے ہوئے ہیں. یہ جو آسمان کھڑا ہوا ہے یہ بھی بغیر ستون کے تیرے رب کا شہکار ہے اور اللہ کے ارادے سے قائم ہے. ٹھیک ہے. یہ جو محبتیں، نفرتیں، رنگ بھرے جا رہے ہیں، کھٹاس بھرے جا رہے ہیں، زہر بھرے جا رہے ہیں، امرت بھرے جا رہے ہیں، ذائقے بن رہے ہیں، یہ ساری کی ساری رانائیں تیرے اللہ کے ارادے سے ہیں. جس دن اللہ کا ارادہ ختم ہو جائے گا اس دن یوم التغابن، یوم القہار، یوم الحزن، یوم الحساب، یوم المیزان پیدا ہو جائے گا. اللہ اس زمین کو صف کی طرح لپیٹ کر پھینک دے گا. اس پوری کائنات کی جو بقا ہے وہ کیا ہے؟ ارادہ. اور روحانیت کی بھی جو ابتدا اور انتہا ہے وہ ارادہ ہے، جس کو قوت ارادی کہتے ہیں، جس کو قوت ارادی کہتے ہیں، جس کو قوت خیالی بھی کہتے ہیں. قوت خیالی بھی اور قوت ارادی بھی. جب ہم یہ پیدا کر لیں گے، ڈٹرمینیشن پیدا کر لیں گے، قوت ارادہ پیدا کر لیں گے، روحانیت خود بخود پیدا ہو جائے گی. روحانیت خود بخود پیدا ہو جائے گی. اچھا، کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے وجود میں بیماری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آپ کے وجود میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بیماری بھی تیرے ارادے سے ہی پیدا ہوتی ہے. بیماری بھی تیرے ارادے سے پیدا ہوتی ہے اور شفا بھی تیرے ارادے سے پیدا ہوتی ہے. شفا بھی تیرے ارادے سے پیدا ہوتی ہے. اچھا، بیماری ارادے سے کیسے پیدا ہوتی ہے؟ میں آپ کو اندھوں کی طرح نہیں چلا رہا. ایک ایک بات شرع اور قرآن و حدیث سے میں آپ کو ثابت کر کے دکھا رہا ہوں. ہمارے بڑے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ تم کھاتے وقت کم بولا کرو یا نہ بولا کرو. کھاتے وقت کم بولو یا نہ بولو. ٹھیک ہے. کیوں روکا گیا کہ کھاتے وقت نہ بولو یا کم بولو یا کوئی اچھی بات کرو یا کوئی اچھی بات؟ کیونکہ جب ہم بولیں گے
تو بولوں سے ہمارے دماغ کو ایک پیغام جائے گا اور اندر ایک ارادہ بنے گا. جب آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں اور اس دوران کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جس میں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کے وجود کے اندر 3 چیزیں ہیں. ایک ہے اعصاب، ایک ہے عضلات اور ایک ہے غدد. غصے کے ارادے کی وجہ سے اسی وقت جو غدود ہیں وہ ایسے بیکٹیریا بنانا شروع کر دیں گے، ایسے جراثیم پیدا کر کے اس غذا میں شامل کر دیں گے جو کہ زہریلے ہوں گے. آپ کھاتے ہوئے بے تحاشا غصہ کریں، اگر وہ کھانا آپ کو پچ جائے مجھے آ کے پکڑ لے. اسی لیے فرمایا گیا. اچھا، اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا کہ مسکرانا سنت ہے، مسکرانا صدقہ ہے؟ مسکرانا صدقہ ہے. یہ مسکرانے سے کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے مزاج کو خوش الہان اور خوش اخلاق رکھتا ہے تو اس کے ارادہ بنتا ہے، اس کے اندر ایک کیفیت بنتی ہے. کیا کیفیت بنتی ہے؟ کیا اس کیفیت کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ وجود اندر رنائی پیدا کرتا ہے، جس سے پورے وجود کے اندر فرحت پیدا ہوتی ہے. سائنس بھی آج کہتی ہے کہ جب انسان مسکراتا ہے تو اس کے پورے وجود میں جتنے نیگیٹو سیلز ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. ایک شخص آیا، اس نے ایک نعت پڑھی، آپ نے اس نعت کو سنا اور سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو گر گئے. اس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ روئیں؟ آپ کے ارادے میں شامل تھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں اور جا کے روؤں گا؟ نہیں. آپ نے سنا اور ایسا ارادہ بنا کہ وجود نے اس کو ایسی کیفیت بنائی کہ انسان کی آنکھوں سے بے ساختہ جو ہے نا آنسو چھلک پڑا، حالانکہ اس میں اس کا ارادہ تو شامل نہیں ہے. یعنی بولوں کا بھی ارادے کے اوپر اثر ہوتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں. جی 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 ٹھیک ہے. اچھا، بیماری کیسے تمہارے ارادے سے ہے اور شفا کیسے تمہارے ارادے سے ہے؟ آپ ایک شخص کو روزانہ یہ بات کہنا شروع، یہ تجربہ کر کے دیکھنا. آپ ایک شخص کو روزانہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ بیمار ہو، آپ کا تو رنگ پیلا ہو رہا ہے، آپ کا تو رنگ پیلا، اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دو کہ تمہارا رنگ پیلا ہو رہا ہے، اور 10 بندوں کے ذمہ لگا دو. جب بھی وہ کسی کو ملے ان 10 بندوں میں سے تو ہر بندہ اس کو سلام کرنے کے بعد یہی کہے کہ آپ کا رنگ پیلا ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ 8 یا 10 دنوں کے اندر 8 یا 10 دنوں کے اندر اس کو خود بخود جینڈس بھی ہو جائے گی، پیلیا بھی ہو جائے گی. کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس نے سنا اور اس کے دماغ کے اندر ارادہ بنا کہ مجھے تو یہ بیماری ہو رہی ہے، اور ارادے کا ایسا اثر ہوا وجود کے اوپر کہ وجود نے وہ زہر بنانا خود بخود شروع کر دیا. کیوں فرمایا گیا کہ تم اپنی تنہائیاں بھی پاک رکھو، اپنی تنہائیاں پاکیزہ رکھو، اپنی سوچ کو بھی پاک رکھو، اپنی سوچ کو. مجھے تمہارے عمل سے نہیں، مجھے تمہاری سوچ سے غرض ہے، مجھے تمہاری سوچ سے غرض ہے، تمہاری نیت سے غرض ہے. اور نیت کی اتنی اہمیت ہے، فرمایا ایک شخص کچھ بھی نہ کرے. یہ دعوت اسلامی والوں کو کبھی سنا ہے؟ وہ کہتے ہیں آئیں اچھی اچھی نیتیں کرنے، کیونکہ نیت پر اجر و ثواب ہے، نیت پر اجر و ثواب. انسان جب اپنی بیوی سے، یہ مثالیں دے رہا ہوں ارادے کی، انسان جب اپنی بیوی سے مباشرت کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ ارادہ کرتا ہے. اس ارادے کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ اس کے وجود میں خون کی سرکولیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ازواجی تعلق قائم کرنے کے لیے وہ سارا ماحول جو اس کو ضروری ہے وہ سارا ریڈی ہو جاتا ہے. تو کہاں سے ہو رہا ہے یہ سارا؟ ارادے سے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ارادے سے شفا یابی کیسے ہوتی ہے. اگر آپ کا اعتقاد، یقین اور ارادہ پختہ اور مکمل ہے کہ سامنے یہ جو درخت پیڑ کا کھڑا ہے، یہ پیڑ کے درخت سے مجھے شفا ہوگی، تو آپ یقین جانے آپ کو اسی سے شفا ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے اندر جو بیٹھا ہے اس کا ایک پکا ارادہ ہے اور یقین ہے. ارادے پر ہی یہ پوری آپ کا دین کھڑا ہوا ہے. فرمایا نا کہ مجھے تیرا عمل نہیں، مجھے تیرا ارادہ چاہیے، مجھے تیری نیک نیت چاہیے. مومن کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پہ ہے، اس کی نیت پہ.
فرمایا میں ایسی نمازیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا، ایسا صدقہ، فطر، عشر اور کیا گیا حج بھی قابل قبول نہیں جس میں خالصتاً یکسوئی نہ ہو، یکتائی نہ ہو، یعنی ایک اللہ کے لیے، للہ وحدہ، صرف اللہ کے لیے. من اطاع للہ ومنہ للہ والحب للہ والبغض للہ فقد استکمیل الایمان. یہ حدیث رسول ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے دے، جو شخص اللہ کے لیے نہ دے، جو شخص اللہ کے لیے محبت کرے، جو شخص اللہ کے لیے بغض رکھے، فقد استکمیل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا سارا ارادہ للہ، اللہ کے لیے. کیوں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا تھا کہ میں علی المرتضیٰ اس وقت تک اللہ کو سجدہ نہیں کرتا جب تک رب کو مصلی پر دیکھ نہ لوں. وہ کیا تھا؟ ارادہ. ان کی قوت ارادی تھی اور ولایت کا وہ اصرار تھا، اور ولایت اور تربیت رسول اور قوت ارادی مل کر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتے تھے کہ جس سے آپ زمین پر بیٹھے ہوئے عرش بری پر بیٹھی ہوئی رب العزت کی ذات اقدس کو دیکھا کرتے تھے. معاذ اللہ آپ نے غلط تو نہیں کہا کہ میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہ لوں. تو کس سے تھا؟ قوت ارادی سے. اسی طریقے سے جو انسان کا ارادہ ہے اس کی قوت کو سمجھنے کے لیے آپ یہ جو پورا ہیپٹنزم کا علم ہے، جو کہ کسی بھی شخص کو ہیپٹنزم کرتے ہیں، اس کو جو ہے نا اپنی آنکھوں کے ذریعے وہ ریز اس کے اندر جو داخل کرتے ہیں اور اس کی پوری قوت ارادی کو اپنے اندر اپنے پاس سلب کر کے اس کی سوچنے، سمجھنے، دیکھنے اور جتنی اس کی جو یعنی دماغ کی کوالٹیز ہوتی ہیں وہ ساری اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں. یہ بھی قوت ارادی کی وجہ سے ہے. یہ بھی قوت ارادی کی وجہ سے ہے. قوت ارادی کی اہمیت کو آپ یہاں سے سمجھ لیں کہ ایک شخص کو امریکہ کے اندر چیئر پر بٹھایا گیا اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور کہا گیا کہ اب ہم تمہیں ایک بلیک سانپ سے ڈھسوا کے تمہیں مار دیں گے. تو اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی. آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اس کو 2 چھوٹی چھوٹی سرنجیں، یہ سوئی جو ہوتی ہے، یہ چبھوئی گئی. جب چبھوئی گئی تو 10 سے 15 منٹ کے بعد وہ اس بندے کی ڈیتھ ہوگی، بندہ خود بخود مر گیا. تو لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم نے اسے سانپ تو نہیں ڈھسوایا. در حقیقت جو اس کو بتایا گیا نا کہ تمہیں سانپ سے ڈھسوا کے ماریں گے، اور پھر وہ سوئی چبھوئی، اس سے اس کے دماغ کے اندر ایک ارادہ پیدا ہوا. اس ارادے کی وجہ سے جسم نے اس سانپ کا خود بخود زہر کریٹ کر دیا. ارادے کی اتنی اہمیت ہے. ارادے سے ہی آپ شفا حاصل کر سکتے ہیں. ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کو آپ کسی طریقے سے زبان سے مطمئن کر لیں، اس کا ارادہ بنوا لیں کہ تم کبھی نہیں مرو گے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ بیماری تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو آپ یقین کریں اس کی یہ قوت ارادی ایسا کام کرے گی کہ وہ مہلک سے مہلک، خطرناک سے خطرناک بیماری بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. اگر کسی کو سر درد ہوا ہے چھوٹا سا اور اس نے پورا گھر سر پہ اٹھا لیا ہے میرا سر کا درد ہے، میرے سر کا درد، تو جتنا وہ سر کے درد کو اپنے ارادے میں بڑھاتا جائے گا درد اتنا بڑھتا جائے گا، درد اتنا زیادہ ہو جائے گا، اور کہ درد کی شدت بھی اسی تیزی کے ساتھ بڑھتی جائے گی. تو اگر ہم روحانیت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے اندر قوت ارادی پیدا کریں. اب ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ قوت ارادی کیسے پیدا ہوگی. قوت ارادی کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو خیالات فاسدہ کو ختم کرنا پڑے گا، اور وہ خیالات فاسدہ ایسے ختم ہو گئے جب آپ ڈاٹ کی پریکٹس کریں گے. جو میں نے آپ کو سب کو وہ نشان والے دھبے لگا کے دیے تھے کہ آپ اس کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھیں اور آنکھ نہ جھپکائیں، جو ہمارا پہلا سبق ہے، جو ہماری روحانی مشق ہے، وہ میں نے اسی لیے آپ کو تعلیم کی تھی کیونکہ میرے بزرگ پیر سید یوسف شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے جو روحانی پہلا سبق تعلیم کیا تھا وہ یہی ڈاٹ کی پریکٹس تھی، جس کو روحانی مشق کہتے ہیں، جس سے آپ کی قوت ارادی، جو آپ کا فوکس ہے نا، آپ کی جو توجہ ہے، وہ ایک خاص نقطے کے اوپر مرکوز ہو جائے گی. جب آپ اس کو دیکھیں گے اور دیکھتے 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 آپ اپنے پورے وجود کی توجہ اس ایک پوائنٹ کے اوپر جب جمع کر لیں گے تو آپ کو قوت ارادی حاصل ہو جائے گی. اور جیسے قوت ارادی آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے
ویسے ویسے ہی آپ کو قوت، آپ کی جو روحانی مخفی قوت ہے، آپ کے اندر چھپی ہوئی جو طاقتیں ہیں وہ جاگنا شروع ہو جائیں. تو یہ میں نے جو آپ کو پہلی مشق، پہلا روحانی سبق یا روحانی مشق تعلیم کی تھی، وہ اسی لیے تعلیم کی تھی کہ آپ اپنے ارادے کو کنٹرول کر سکیں، کیونکہ آپ کا ارادہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہے. آپ سوچتے ہیں انشاءاللہ اب میں یہ کام کروں گا، پھر کر پاتے ہیں؟ نہیں کر پاتے. کبھی وہاں سے خیال، کبھی وہاں سے خیال، کبھی وہاں سے، کبھی وہاں سے، کبھی وہاں سے. اسی طریقے سے خیالات کے اس بنے ہوئے دھاگے میں ہم الجھے ہوئے پوری زندگی گزار دیتے ہیں. آپ روز نہیں کہتے کہ ہم صبح اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کریں گے، تو کبھی کی ہے؟ نہیں کر سکے. کیوں؟ کیونکہ خیالات فاسدہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں. ہمارا جو ارادہ ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. جس دن آپ اپنے ارادے کو بھانپ لیں گے، سانچ لیں گے، سدھا لیں گے، اس دن روحانیت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اسی کا ایک تصویر ہے مراقبہ. بزرگان دین مراقبہ کیا کرتے تھے، خاموش یوں ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے، خاموش. وہ کیا تھا؟ وہ بھی ایک یہی شکل ہے. کچھ لوگوں نے ذکر قلب شروع کیا، وہ بھی اسی کی ایک شکل ہے. لیکن اس کی جو ابتدا ہے نہایت ہی آسان، وہ یہی ہے کہ آپ ڈاٹ کی پریکٹس کریں، آپ روحانی مشق کریں. کتنے دن تک کریں؟ ابھی آپ مسلسل جاری رکھیں، کم از کم آدھا گھنٹہ آپ روزانہ اس مشق کو کریں. اس مشق کی پوری تفصیل میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں پڑھا چکا ہوں، اور بلکہ اس پہ لکھا ہوا ہے پہلا روحانی سبق، تو اس میں جا کے آپ دیکھ لیں. اور باقی جہاں جو آپ میرے پاس بیٹھے ہیں، آپ کو تو سب کو میں نے ویسے ہی یہاں پہ تعلیم کی ہوئی ہے. تو یہ وہ خاص راز ہیں. اپنے ارادے کو کنٹرول میں کرو گے تو قوت ارادی پیدا ہوگی، اور قوت ارادی سے ہم نہ صرف اپنی بیماریاں ختم کر سکتے ہیں. اچھا، کسی انسان کے اندر کوئی بری عادت ہے نا، وہ شراب پیتا ہے، اس کو کوئی گندی لت ہے، جوا کھیلتا ہے، علیحدگی میں گناہ کرتا ہے، چھوڑنا چاہتا ہے لیکن چھوڑ نہیں پا رہا. تو کیا وجہ ہے؟ کہ اس کے ارادے میں نہیں ہے نا وہ چیز، اس کی قوت ارادی سے وہ چیز باہر ہو چکی ہے. جب ارادہ اس کے کنٹرول میں آ جائے گا تو سارے برے خیالات اور خیالات فاسدہ ختم ہو جائیں گے. اور جیسے خیالات فاسدہ ختم ہوں گے، آپ کو یکسوئی کی قوت ارادی، وہ ہیپٹنزم طاقت، وہ مقناطیسی پرکشش لطیف ریز، وہ آپ کے اندر برقی لہریں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، جس سے آپ روحانیت کے پہلے اسباق میں کامیابی کی پہلی دہلیز پر قدم رکھیں گے. سمجھ آ گئی؟